تو میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو میں یہ وہ جنازہ بیان کر رہا تھا کہ اس جنازے میں جب ہم گئے تو باتیں کیا ہو رہی ہیں جی, ڈالڈا اور ایکچولی آج کل کی خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا یار ان کو کیا ہو گیا, باتیں ابھی کرو کہ ہم نے بھی پھٹے پہ لیٹنا. اور اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے, ان میں سے کوئی بھی جو بھی وہ اس قسم کی بحث کر رہے تھے, مجھے یقین ہے کہ اب تک کوئی بھی ان میں سے زندہ نہیں ہو. سارے دیسی گھی کھائی ہو یا کیا کھایا ہو, بالآخر وہ وایا پھٹا قبر تک پہنچ چکے ہو. پھٹے کے ذریعے جاتے ہیں نا, پہلے پھٹا آتا ہے اس کے بعد. تو میں آپ سے جو اصل بات لے کے چلا تھا کہ یہ بھی مسائل سمجھے جاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا وہ مسئلہ ہے. اگر آپ نے جو حقیقی مسئلہ ہے نا اس کو مسئلہ بنا لیا تو مسئلہ حل ہو گیا. تھوڑی سی گہری بات ہے جو تشریح تو نہیں کرنی پڑے گی اس میں. ارے مجھے ایک بات بتاؤ یار, ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے اس کو کورٹ نے موقع دیا اپنی صفائی بیان کرنے کا کہ آپ اس تاریخ پہ حاضر ہو جائیں تو پھانسی آپ سے ٹل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, پھانسی آپ سے ٹل سکتی ہے. اب اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس کو چاہیے کورٹ میں حاضری دے, بیان دے تاکہ کورٹ اس کو بری کر دے. کورٹ نے دھمکی دی, آخری نوٹس بھیجا کہ اگر آپ عدالت میں نہیں آئے تو آپ کے خلاف الزامات لگے, ہم ان کو صحیح مان کے آپ کو لٹکا دیں. یہ کن مسائل میں لگا ہوا ہے, یہ کہہ رہا ہے یار ایکچولی میری شادی کیوں نہیں ہو رہی, ایکچولی مفتی صاحب کے میں نے 4 شادیوں کے بیان سن لیے, لوگوں کی 4 ہو رہی ہے, میری ایک بھی نہیں ہو رہی, ایکچولی میرے سر پہ بال کیوں نہیں ہو رہے. یار یہ روزانہ جب میں اٹھتا ہوں تو تکیے پہ اتنے بال پڑے ہوئے ہوتے ہیں میرے, اگر اتنے اسپیڈ سے میرے روزانہ بال گرے میں تو گنجا ہو جاؤں گا. تو میرا اصل مسئلہ یہ کہ میرے سر پہ بال اگنے چاہیے. یار میں بے روزگار کیوں, یار میں کیا مسئلہ, لوگ 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں اور میری آمدنی نہیں ہے. یار آج ناشتے میں مجھے جناب وہ پراٹھے میں مزہ نہیں آیا یار, یہ آج اس ہوٹل سے کل سے پراٹھا نہیں لے کر آنا, یہ بڑا مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہے. لوگ کیا کہیں, بے وقوف آدمی, ابھی تیرا یہ مسئلہ نہیں ہے, کم وقت تجھے یہی نہیں پتا تیرا اصل مسئلہ ہے کیا. تیرا مسئلہ ہے جا کورٹ میں پیشی دے, تو لٹکنے والا ہے, اگر نہیں کیا نا تو پراٹھے کھا کے بھی لٹکے گا, تو 4 شادیاں کر کے بھی لٹکے گا تو. تو بالکل یہی حالت کس کی ہے, ہماری ہے. دیکھو ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں. جو بھیجا گیا ہوتا ہے تو بھیجنے والا بتاتا ہے نا کیوں بھیجا ہے میں نے. دیکھو آپ یہاں سارے بیٹھے ہو, کوئی کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے, کمپنی نے کیا کیا, آپ کو بائی ایئر ٹکٹ دے کے بھیج دیا امریکہ, نیو یارک بھیج دیا. آپ نہ ٹکٹ آپ کا, نہ راستے کا خرچہ آپ کا, وہاں ہوٹل میں آپ کا اسٹے, بزنس کلاس کا ٹکٹ دیا, وہاں سے بندہ آپ کو ریسیو کر رہا ہے, آپ بڑے پروٹوکول کے ساتھ گئے نیو یارک میں, ہوٹل میں اسٹے کیا آپ نے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہاں جا کے لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں یا آپ کو کسی نے بھیجا ہے. آپ کہتے ہیں بھائی مجھے تو پتا بھی نہیں, مجھے تو کمپنی نے بزنس کلاس کا ٹکٹ کروایا تھا اور یہاں ہوٹل میں میرا اسٹے ہے, تو میں آیا نہیں ہوں, مجھے بولو بھیجا ہے. اب اگلا پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کیوں بھیجا ہے, آپ نے ویسے ہی بھیجا ویسے. پھر اگلا کہہ رہا ہے بھائی تو کوئی پیپر رکھا ہوگا تیری جیب میں, یا کمپنی کو فون کر کے پوچھ کے آپ لوگوں نے مجھے یہ کیوں بھیجا یہاں پہ. آپ کہیں یار یہ میرا مسئلہ, بولو نہیں, میرا مسئلہ یہ کہ ہوٹل بڑا اچھا ہے لیکن یہ جو کھڑکی ہے نا, یہ یہاں سے جو دھوپ زیادہ آ رہی ہے تو اس کو فون کرو یار, اس کو پردہ تھوڑا سا گہرے کلر کا لگائے تاکہ سن لائٹ نہ آئے اندر سے. دوسرا یہ کہ میرا مسئلہ یہ کہ یہاں لنچ مجھے یہ بالکل پسند نہیں آیا, میں یہ لنچ کھانے کا عادی, بولو نہیں. اور یہ کہ ہوٹل بہت اچھا ہے, اسٹے اس میں میرا بڑھایا جائے. دوسرا یہ کہ میں میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے یار, یہاں امریکہ میں آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں ڈاکٹر زیادہ اچھے ہیں, یہاں کوئی تیل ویل میرے سر میں یا کوئی شیمپو ویمپو ایسا بتائیں کہ میرے سر پہ کیا نکلا ہے, بال. دوسرا یہ کہ مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے, مہنگائی کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے. مہنگائی کے خلاف کیا ہونا چاہیے, پیٹرول کیوں مہنگا ہو رہا ہے, پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا, ابھی تو ہوا تھا چند دن پہلے مہنگا, دوبارہ مہنگا ہو گیا یار, یہ کون سی انسانیت ہے یار. چلو گورنمنٹ کے خلاف فیس بک پہ ایک مہم چلاؤ. اگلا بولے گا کم بخت جب تو نہیں آیا ہے, تجھے کسی نے بھیجا ہے تو کمپنی سے پہلے تو یہ پوچھ کے بھیجا کیوں ہے, تاکہ اس کام کو تو فوکس کرے, بعد میں یہ سب انڈے پراٹھے اور یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. تیرے سر پہ بال بھی ہم اگوا دیں گے, یہاں شیمپو ملتے ہیں, امریکہ ہی ہے, یہاں تیل بھی ہے اور یہاں بہت کچھ ہے, لیکن تو کم بخت پہلے پوچھ تو صحیح, کیونکہ جس کمپنی نے تجھے بھیجا ہے اگر تو وہ کام نہیں نمٹائے گا وہ تجھے نکال دیں گے جاب سے, اور یہاں تو غیر قانونی ہو جائے گا, یہ پکڑ کے تجھے جیل میں ڈال دیں گے. آپ کہہ رہے ہو یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, یہ انہیں مولویوں کی انہیں باتوں کی وجہ سے نا یہ ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے ہیں. سائنسی ترقی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ مولوی یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں بھیجا گیا ہے تو بھیجنے والے سے پوچھو ہمیں کیوں بھیجا ہے. یار آدمی لائف کو انجوائے کرے, یہ کیا میں تحقیق کیوں کروں, اگر میں نے تحقیق کی پتہ چلا اس کام کے لیے بھیجا تو مجھے تو اس کام میں پھر ٹائم لگانا پڑے گا. تو بتاؤ یہ احمقانہ باتیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. عقل مند کہے گا بھائی صاحب تو اپنے خرچے پہ آیا ہوتا نا اور یہاں سارا اپنا خرچہ کر رہا ہوتا, پھر تو لائف کو انجوائے کرتا. کم بخت تجھے بھیجا ہے اور تیری جیب میں پیسے بھی انہوں نے رکھے ہیں کمپنی نے, یہاں تجھے جو انڈے پراٹھے کا انتظام ہو رہا ہے اور تجھے گاڑیوں میں گھمایا جا رہا ہے, سارا کمپنی خرچہ اٹھا رہی ہے. تو تجھے کمپنی سے پوچھنا پڑے گا, اگر کمپنی کہتی ہے میں نے تجھے ویسے ہی بھیج دیا انجوائے کرنے کے لیے تو کر لینا انجوائے یار. تو بعض دفعہ کمپنی اپنے ملازمین سے خوش ہو کے ویسے ہی بھیج دیتی ہے نا کہ یار چلو تم تھک گئے ہو انجوائے کرو, جا کے کرتے رہنا. اور اگر کسی کام سے بھیجا تو پوچھ تو صحیح, آپ کیا پوچھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو بتاؤ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی دنیا میں ہوگا, لیکن ہم سب یہی بہت بڑے بے وقوف ہیں. ہمیں بھیجا گیا ہے میرے بھائی, ہم خود بخود نہیں آئے ہیں, بھیجا گیا ہے ہمیں. ہم جب دنیا میں آئے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا گیا ہے, خود بخود پیدا نہیں ہوا. یہ ڈارون تو بکواس کر کے گیا, جھوٹ بول کے گیا. یہ
جو کہتا ہے نا یہ کائنات خود بخود چل رہی, ناممکن ہے. ایسا آٹومیٹکلی ایسا خوبصورت نظام کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے. نیچر خود اتنی ذہین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اتنا زبردست طریقے سے مینج کر لے کہ آنکھ جو بن رہی ہے وہ کھوپڑی میں جا کے فٹ ہو رہی ہے, ناک ادھر فٹ ہو رہی ہے, کان ادھر فٹ ہو رہے ہیں, زبان ادھر فٹ ہو رہی ہے. اور بھائی نیچر ارتقاء اور ایوولوشن کے نتیجے میں اتنا زبردست اپنے آپ کو مینج نہیں کر سکتی. پھر مرد پیدا ہو رہے ہیں, عورت پیدا ہو رہی ہے, دو الگ الگ جنس پیدا ہو رہی ہیں, دونوں کے ملاپ سے نسل چل رہی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا, ناممکن ہے. میں ایک جلدی سے مثال دیتا ہوں, بہت دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں لیکن یہ اس بیان کے لیے ضروری ہے. نئے نئے لوگ بیٹھے ہیں نا, دیکھو یہاں گلاس رکھا ہوا ہے, میرا ہاتھ لگا گلاس ٹوٹ گیا. آپ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ نے یہ گلاس کیوں توڑا؟ میں جواب میں کہوں گا میں نے توڑا نہیں ہے, غلطی سے بولو نا, ٹوٹ گیا. بھائی میرا ہاتھ لگا تھا, میں بیان کر رہا تھا, وہ اتفاق سے ٹوٹ گیا. اور بالکل صحیح ہے یار, توڑا تھوڑی ہے, جب ٹوٹ گیا ہے تو ریزن بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیوں توڑا, ٹوٹ گیا یار. یہ گلاس ٹوٹا ہوا پڑا تھا, میں آیا اور یوں کر کے رکھا, میں نے سمت بانڈ سے جوڑ کے لگا دیا. آپ کا مفتی صاحب آپ نے گلاس کیوں جوڑا؟ آپ کو بیان کے لیے بلایا تھا یہاں پہ ہم نے, آپ اتنا ٹائم لگا دیا یوں اٹھا کے اس کو سمت بانڈ لگا کے آپ جوڑ رہے ہو کیا یار, یہ تو کسی کے بھی ذمہ لگا دیتے. اب میں کہوں یار جوڑا نہیں ہے, خود بخود جڑ گیا ہے, مان لو گے؟ ٹوٹنے میں تو مان رہے تھے, خود بخود ٹوٹ گیا, جڑنے میں کیوں نہیں مان رہے بھائی؟ اس لیے نہیں مان رہے کہ چیزیں آٹومیٹیکلی خود بخود ٹوٹتی ہیں, آٹومیٹیکلی جڑتی کہ خود بخود جڑ جائیں, یہ نہیں. بتاؤ گلاس کا جڑنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کا جڑنا؟ گلاس تو سمپل ایک شیشے کا گلاس, اس میں نہ آنکھیں ہیں, نہ کان ہے, نہ دھڑکنے والا دل ہے, نہ سوچنے والا دماغ ہے, نہ پلکیں ہیں, نہ بھویں ہیں, نہ دانت ہیں, نہ آتے ہیں, سارا سیٹ اپ. پھر نہ مرد ہے نہ عورت ہے, اور پھر پیدائش کے ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آنا, اور وہ دودھ بھی ایسا خاندانی کہ آج تک کوئی سائنسدان اس کا آلٹرنیٹ پیدا نہیں کر سکے. اور پھر بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا, صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور میرے حلق میں کہاں سے اترے گا. یہ سارا پروسیس اس کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر بھی انسٹال خود بخود ہو گئے. تو میرے بھائی یہ گلاس نہیں جڑ سکتا. کروڑوں کھربوں سال میں بھی میں اور آپ آٹومیٹکلی وجود میں نہیں آ سکتے. ہم آئے نہیں, ہمیں بنایا گیا ہے. جب بنایا جاتا ہے تو میں نے اگر گلاس کو جوڑا ہے تو آپ پوچھیں گے کیوں جوڑا, تو میرے ذمہ ہے بتانا کہ میں نے کیوں جوڑا. اگر میں نہیں بتاتا آپ مجھے بیان سے نکال دو گے یار آپ کبھی یہ جوڑ رہے ہو, کبھی وہ جوڑ رہے ہو, کبھی لا کے پنکھا ٹھیک کر رہے ہو. آپ بیان کے لیے آئے ہو, آپ پنکھے ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہو یہاں پہ. ابھی بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی تو بتا دو, میں چلا جاتا ہوں یار. یہ ڈاروین جو ہے نا بہت بڑا جھوٹ بول کے گیا ہے, فضول باتیں کر کے گیا ہے. خدا کی بغاوت یار, ایک حد تک کرو نا, ایک حد تک کرو. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کائنات کیسے بنی تو کچھ بھی بول دو گے. بھائی عدالت میں کیس چل رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو جج صاحب میرے پیسے چوری ہوئے ہیں, کسی نے چوری کیے ہیں. جج کہتا ہے کس پہ شک ہے تمہیں؟ آپ نے پتہ ہی نہیں, لیکن کسی نے چوری کیے ہیں. تو جج کہتا ہے منہ سے پھوٹنا کس پہ چوری کیے ہیں, تو ہم بندہ لے کر آئیں گے نا. اب آپ کو کوئی بندہ مل نہیں رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, تو آپ نے کہا وسیم نے چوری کی ہے. اور آپ نے قلابے ملائے کہ وہ وسیم نے اس لیے چوری کیے ہیں کہ وہ اتنی دور دراز کی لاجکیں نکال کے لے کر آئے کہ کیونکہ وسیم بے روزگار ہے, بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ وسیم نے. تو جج کہہ گئے بظاہر سے نہیں چلتا میرے بھائی, 2 گواہ لے کر آ یا ویڈیو ریکارڈنگ دکھا جس نے وسیم نے تالا توڑا ہو اور پیسے لے کے گیا ہو. آپ کہیں نہ میرے پاس گواہ ہیں, نہ میرے پاس کوئی ریکارڈنگ ہے, نہ کوئی مضبوط قرائن ہے. شک اس لیے جا رہا ہے وسیم پر کیونکہ وہ بے روزگار ہے. تو جج کیس سنے گا, وسیم کو پکڑ کے اندر کرے گا, ایسا تو کوئی بھی بے روزگار ہو. ڈاروین نے یہی کام کیا, اس کی کھوپڑی میں نہیں آیا کہ بھائی یہ خدا کیسے کن فیکن کی طاقت سے پیدا کر سکتا ہے. اب اس نے کہا کوئی نہ کوئی لاجک تلاش کرو نا, کوئی نہ کوئی لاجک نکالو, کوئی سائنسی لاجک. تو کوئی کھوپڑی میں آ نہیں رہا تھا, اس کو لگا بندر انسان جیسا ہے. بندر کس جیسا لگ رہا تھا؟ اس نے کہا بہت ساری چیزوں میں ہمیں سملیرٹی نظر آتی ہے, ایک جیسے نظر آتے ہیں. اس نے کہا اصل میں لگتا ہے کہ یہ سب ایک ہی چیز کی, ان سب کی اصل ایک ہے. وہ ایک چیز تھی جس سے یہ اتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے. بھائی اتنا بڑا سوال ہے کہ وہ ڈیوائڈ کا عمل ایسا خاندانی کہ اس سے گلاب کے پھول بن رہے ہیں, ان میں خوشبوئیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے خربوزے پیدا ہو رہے ہیں, اس سے تربوز پیدا ہو رہا ہے, اس سے آم کی گٹلی میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو رہے ہیں کہ ایک گٹلی ڈالتے ہیں اس سے درخت نکلتا ہے, اس سے پودا نکلتا ہے, اس سے پھول پیدا ہوتے ہیں, پھول تتلیوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں, نر مادہ کا ملاپ ہوتا ہے, اس سے ہزاروں آم دوبارہ پیدا ہو, پھر ہزاروں آم میں وہی گٹلی جو آپ نے زمین میں دفن کی تھی. یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی. تو ڈاروین کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسے, تو اس نے ایک تھیوری پیش کر دی کہ ایسے ہوا ہوگا. ہمارے لوگوں نے اس تھیوری کو اپنا خدا اور اپنا باپ بنا کے ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا. تو انسان خدا کی قسم نظریہ ارتقاء کے نتیجے میں نہیں پیدا ہوا, ہو نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ اتنی ایسی زبردست قسم کی ایک مخلوق پیدا ہو جائے اور وہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. نیچر اتنی خوبصورت نہیں ہے, نیچر کا کوئی دماغ تھوڑی ہے جو اپنے آپ کو ایسے منظم کر رہی ہے. وہ قدرتی طور پہ جو کام ہوتے ہیں نا, قدرتی طور پہ اتفاق سے چیزیں ٹوٹتی بہت ہیں, جڑتی نہیں ہیں. ایکسیڈنٹ ہوا, بندہ مر گیا, ہاتھ پاؤں ادھر ہے, کبھی دیکھا جڑ گیا, کھربوں سال میں بھی نہیں جڑے گا بھائی وہ تو. اور پھر بندر سے اگر ہم انسان بنا ہے تو بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اگر بندر کے نتیجے میں ہم انسان کا سفر کیا ہے تو ایک دم سے بندر سے کیوں بن گیا؟ بیچ میں کچھ بندر اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے, کچھ اس بیچ کے اور انسان کے بیچ میں ہونے چاہیے تھے. جب ایک پورا قافلہ رائون کے اجتماع میں جا رہا ہے, کچھ 1 گھنٹہ پہلے نکلے, کچھ 1 گھنٹہ بعد نکلے, تو کچھ حیدرآباد پہنچیں گے, کچھ ملتان پہنچیں گے, کچھ رائون پہنچ چکے ہوں گے. یہی ہوگا نا. ایسا تو نہیں کہ پوری کروڑوں کی نسل اچانک رائون پہنچ گئی, حالانکہ سب کے فاصلے الگ الگ ہیں. تو کیسا ارتقاء ہے یار کہ بندر سے ڈائریکٹ وسیم بھائی بن گئے. درمیان میں کچھ ایسی چیز ہونی چاہیے تھی. تو آدھا بندر ہو آدھا کیا ہو, انسان ہو, آدھی دم ہو آدھی نہیں ہو. دم ایک دم مارکیٹ سے شارٹ کی ہے ڈاروین نے. میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, یا تو دم دو بھائی ہمیں جو تم نے شارٹ کی, ہمیں دم کے پیسے چاہیے. تو یہ سب بکواس ہے, یہ جو سائنس کے نام پہ آپ کو الو بنایا جا رہا ہے. اور خوب سمجھ لو, اسلام سائنس کے خلاف نہیں ہے.
لیکن سائنس سے کوئی بات ثابت ہونی چاہیے. ڈارون کی تھیوری یہ تھیوری ہے, یہ تحقیق نہیں ہے, یہ ثابت شدہ نظریہ نہیں ہے, ایک ہوائی بات ہے. اس ہوائی بات کے پیچھے آپ قرآن و سنت کو, خدا کا انکار مت کرو. اس ہوائی بات کے پیچھے خدا نہیں چھوڑے گا تمہیں. اللہ کہے گا تمہیں بنانے والا نظر نہیں آ رہا تو تم نے ایویں ہی فرض کر لیا کہ بندر سے بنے ہم. بولو بھائی کوئی ہے جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا, جو ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, آسمان سے بارشیں برساتا ہے, زمین سے تناور درخت پیدا کرتا ہے. اللہ نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے کمالات تو نظر آ رہے ہیں. کمال صاحب کمال کے بغیر نہیں ہو سکتا.